نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علم نافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کے کلام میں سے ایک انتہائی خوبصورت نظم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک بلند پایہ شاعر، موسیقار، عالم، فلسفی، زباندان، بلکہ انتہائی درجے کے صوفی بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا، اور اس تعلق جوڑنے کا بھی ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے جو مختصر میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے، آپ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلفاء میں سے تھے۔ آپ کو جب خرقہ خلافت ملا اور آپ لے کے واپس دہلی تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کو خلافت ملی ہے تو لوگ جوک در جوک آپ کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے۔ تو یہ دہلی کی گلیوں میں یہ شعرا چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بات ایک دن آپ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کے گھر میں بھی زیر بحث آئی۔ تو آپ کے والد محترم حضرت امیر سیف الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بچوں سے کہ چلو ہم بھی ان کی خانقاہ پہ چلتے ہیں۔ تو رستے میں آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے سے پوچھا کہ بھی تمہارا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور آج تک آپ نے جتنے بھی ہم سے متعلقہ فیصلے فرمائے وہ بہترین فرمائے اور ہمارے حق میں بہتر تھے، تو میں تو جا کے تیار ہوں اپنا تعلق جوڑنے کے لیے۔ اور جب آپ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ جناب وہاں جا کے دیکھوں گا، دیکھنے کے بعد اگر وہ کھچ یا وہ محبت یا وہ کیفیت بنی تو بیعت کروں گا، ورنہ نہیں۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ خیر جب وہ خانقاہ پہ پہنچے تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ دروازے پہ رک گئے اور باقی اصحاب اندر حاضری کے لیے چلے گئے۔ اب کیونکہ آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جتنی شہرت سنی ہے تو شیخ کو، جیسے کہا جاتا ہے، میرے دل سے آگاہی تو ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا اس وقت فی البدی، جو کچھ یوں ہے: تو آن شاہ کہ بر ایوان کثرت، کبوتر گر نشیدند باز گردد، غریب مستمند بر درآمد، بباید اندروں یا باز گردد۔ یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ تو ایک ایسا بادشاہ ہے کہ تیرے محل کے کنگرے پہ، وہ جو اوپر بنا ہوتا ہے نا، اس پہ اگر کبوتر بھی بیٹھ جائے تو تیری وجہ سے وہ باز بن جائے گا۔ تو ایک غریب حاجت مند، یعنی اپنی طرف اشارہ فرمایا، وہ بھی تیرے دروازے پر حاضر ہے، کیا وہ اندر آ جائے یا واپس چلا جائے؟ اب یہ کہہ کہ وہ بیٹھے تو تھوڑی دیر میں اندر سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص باہر آیا اور اس سے پوچھا کہ ترک زادے تم ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ فرمایا کہ شیخ نے آپ کے لیے ایک شعر بھیجا ہے آپ کو سنانے کے لیے۔ وہ شعر کچھ یوں تھا: بباید اندروں مرد حقیقت، بباید اندروں مرد حقیقت، کہ با ما یک نفس ہمراز گردد، اگر ابلا بوداں مرد ناداں، ازاں راہ کہ آمد باز گردد۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے میدان کے مرد اندر چلا تاکہ تو ہمارا ہمراز بن جائے، اور اگر آنے والا ناسمجھ اور نادان ہے تو بہتر ہے کہ وہ اسی راستے سے واپس چلے جائے۔ اور جب اپنی خواہش کی تھی اس کا جواب ملا تو آپ بےتابی سے اندر حاضر ہوئے اور آپ کے ارادت میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کا اکثر وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی صحبت میں گزرا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے بارے میں گاہے گاہے بہت خوبصورت الفاظ یاد فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ اس ترک زادے کے سوز کے صدقے مجھے بخش دے۔
تو واپس ہم نظم کی طرف آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں زحال مسکین مکنت غافل دورائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجراں ندار میں جاں نہ لے حکاہے لگائے چھتیاں. فرماتے ہیں کہ اس مسکین خسرو کی طرف اسے غفلت نہ برت اور آنکھیں پھیر کر اسے گفتگو نہ کر. کتاب ہجران ندار میں جائیں کہ مجھ میں اب ہجر کتاب نہیں ہے میرے محبوب، میں ختم ہو چکا ہوں. جدائی مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. نہ لے حکاہے لگائے چھتیاں. فرماتے ہیں کہ اے محبوب تم مجھے اپنے سینے سے لگا کیوں نہیں لیتے. آگے فرماتے ہیں شبان ہجران دراز چوں زلف اور روز وصلت جو عمر کو عطا. سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ شبان ہجران، ہجر کی راتیں، ہجر کی شبیں، دراز چوں زلف، محبوب کے زلفوں کی طرح دراز ہیں. اور روز وصلت، اور جو وصال کا دن ہے یا وصال کے جو لمحے ہیں جو عمر کو ہوتا. جیسے انسان کو ایک مختصر زندگی ملتی ہے وہ اتنا ہی مختصر وقت ہے وصال کا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر میں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، کہ اگر میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ پاؤں تو کیسے کاٹوں اندھیری راتیں. تو یہ جو ہجر کی طویل راتیں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو کیسے کاٹ پاؤں گا. یکا یکز دل دو چشم جادو بصد فریبم ببرد تسکین. کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں. آپ فرماتے ہیں کہ ان دو جادو بھری آنکھوں نے لمحوں میں ایک دم میرے دل کو اپنے قابو میں لے لیے اور میں اس کے فریب میں، اس کے حسن میں، اس کی نشے میں گم ہو گیا ہوں. ببرد تسکین، اور مجھ سے میرے چین چھن گیا ہے، میرا سکون ختم ہو گیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میری یہ جو کیفیات ہیں کسے پڑی ہے جو جا سناوے، کہ میری ان کیفیات کو کس کو پڑی ہے کہ جا کے میرے محبوب کے سامنے میرا حالت اظہار بیان کرے. آگے فرماتے ہیں چو شم میں سوزاں چو ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں با عشق عام آ. نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے شمع ہر لمحے جلتی رہتی ہے، گھلتی رہتی ہے، اور جس طرح ذرہ حیران، جیسے یہ ذرہ ہر وقت سرگرداں حیرانی میں پھرتا رہتا ہے، مجھے بھی میرے عشق نے ایک مستقل رونے کی طرف لے آیا ہے. اور میں اس شمع کی طرح اور اس ذرے کی طرح ہر وقت اس عشق میں روتا رہتا ہوں. میری آنکھیں نم رہتی ہیں، میرے آنسو خشک نہیں ہوتے. پھر آگے بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں کہ ان کیفیات نے نہ نیند نینا، نہ میری آنکھوں میں نیند رہ گئی، نہ انگ چینا، نہ میرے بدن میں میرا کوئی چین رہ گیا، ہر ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی ہے. کیونکہ نہ آپ آوے، نہ میرا محبوب خود آتا ہے، نہ بھیجے پتیاں، نہ کوئی خط بھیجتا ہے. آگے فرماتے ہیں بہک کے روزے دل بہک کے روزے وصال دل پر کہ داد مارا غریب خسرو سپیت من کے ورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیاں کی کھتیاں. آپ فرماتے ہیں کہ اس روز کے صدقے، اس روز کی قسم کہ اگر مجھے محبوب مل جائے اس غریب خسرو کو تو میں اپنے من کے موتی وار کے رکھوں اس کی پیروں پہ، اگر وہ دن مجھ کو نصیب ہو جائے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جس طرح شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مولا روم بنا دیا، ان نے وہ آتش عشق، آتش سوز بھڑکا دی. بین ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو روشن کیا، اس میں چراغاں کیا، اس میں آگ لگا دی، اور پھر وہ جو ان کی آگ تھی وہ آپ کی شاعری میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ان محبوب بندوں کے ساتھ محبت اور اس سوز و گداز میں ہمیں بھی شامل فرمائے، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں بھی معرفت الہی اور اپنی معرفت کی طرف گامزن ہو سکیں اور ان مقاصد کو حاصل کر سکیں جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔